لہٰذا اس لیے میں نے حدیث معصوم کو موضوع قرار دیا، حالانکہ میں یہاں پر سوچ کر آیا تھا کہ کسی اور موضوع پر گفتگو کروں گا، لیکن عزیزان محترم، محبان اہل بیت کو دیکھ کر میرا دل چاہا کہ میں آج محبت علی پر روشنی ڈالوں اور دنیا والوں کو یہ بتاؤں کہ عشق مولائے کائنات کا کیا فلسفہ ہے۔ میں نے اب تک اصلاحی مجالس پڑھنے کی کوششیں کی ہیں، آج انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ فضائل مولا آپ کے سامنے پیش کروں اور محبت اہل بیت کو سمجھیے گا، اس لیے کہ ہم سب محبت اہل بیت کے دعوے دار ہیں اور مولا کی محبت پر زندگی پیدا بھی ہوتے ہیں اور مولا کی زندگی پہ مرتے بھی ہیں۔ معصوم نے فرمایا کہ جو بھی ان سے محبت کرے گا اور اگر وہ مر جائے تو اس کی موت نہیں بلکہ شہادت ہوگی، اس کو جو موت آئے گی وہ موت ہلاکت نہیں بلکہ شہادت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس محبت علی میں اتنا اثر ہے زان محترم۔ اب آپ غور فرمائیں کہ 1400 صدیاں ہو گئیں، 1400 سال ہو گئے، آج تک اس دنیا میں مولا سے کے چاہنے والے زندہ ہیں اور مولا کا ذکر باقی ہے۔ یوں تو اس کائنات میں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے جگہوں پر مارے گئے، شہید کیے گئے، لیکن ان کے ذکر کو دوام حاصل نہیں ہوا، ان کا تذکرہ باقی نہیں رہا۔ آخر ذکر اہل بیت میں کون سی طاقت پائی جاتی ہے، تذکرہ اہل بیت میں کون سی پاور پائی جاتی ہے کہ 1400 سال ہو گئے، 14 صدیاں ہو گئیں، آج تک ذکر اہل بیت باقی ہے۔ اور آپ چونکہ محبت اہل بیت دل میں رکھتے ہیں، لہذا یہ جملہ آپ قبول فرمائیں گے کہ 1400 سال ہو گئے، کیا ہم نے کبھی سوچا، غور کیا، فکر کی کہ کیا ریزن ہے، کیا سبب ہے، کیا علت ہے کہ 1400 سال ہو گئے، 14 صدیاں ہو گئیں، آج تک ذکر اہل بیت باقی ہے؟ تو جس بندے کو بھی یہ سمجھنا ہو وہ دونوں ذکروں کو میدان عمل میں رکھ کے دیکھے تو سمجھ جائے گا کہ کس ذکر میں باقی رہنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور کس ذکر میں باقی رہنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ یاد رکھیں زان محترم، وہ غیروں کا ذکر ہے جو ذکر کرنے والوں سے زندہ ہے، توجہ رہے، وہ غیروں کا ذکر ہے جو ذکر کرنے والوں سے زندہ ہے، مگر قسم خدا کی یہ ذکر امام حسین ہے جو ذکر کرنے والوں سے زندہ نہیں رہتا بلکہ ذکر کرنے والوں کو زندہ رکھتا ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ وہ غیروں کا ذکر ہے، یہ اہل بیت کا ذکر ہے جو نہ کسی کا محتاج تھا نہ کسی کا محتاج ہے۔ آ جائیں، آگے آ جائیں، صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ دیکھیے بزرگان کا آگے رہنا ضروری ہے لیکن بچوں کا بھی آگے رہنا ضروری ہے۔ میں یہ جملہ اپنے بزرگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس صف میں بزرگوں کے ساتھ بچے نہ ہوں ان صف کے بزرگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا مستقبل جا کہاں رہا ہے۔ میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا تھا، توجہ ہے زان محترم۔ تو زان محترم میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اہل بیت کا ذکر ہے جو نہ کسی کا محتاج تھا نہ کسی کا محتاج ہے نہ کسی کا محتاج رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل وہ دین کو زندگی دے رہے تھے، آج دین والوں کو زندگی دے رہے ہیں۔ اور کیا کہنے محبت اہل بیت کے صدقے میں، چونکہ حالانکہ میں نے بہت پہلے اس واقعے کو یہاں پر پڑھا ہے لیکن تجدید اس لیے کر رہا ہوں کہ عبادت چاہے کئی بار دہرائی جائے عبادت ہوتی ہے۔ قرآن آپ بار بار پڑھیے
وہ آیتیں آپ کی عبادتوں میں شمار ہوں گی۔ لہٰذا ذکر مولا کائنات ہے اور ذکر اہل بیت ہے، یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جس کے لیے مولا رسول نے فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور یاد رکھیں یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ ایک جگہ نہیں، کئی ساری حدیثیں ہیں خود مولا کائنات سے متعلق جو رسول نے فرمایا کہ ذکر علی نے عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا، النظر و وجہ علی نے عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ذکر علی نے عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، حب علی نے عبادہ، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے۔ اور وہ فقرہ کے جس کو میں نے موضوع قرار دیا ہے، یا علی حبک تقوی والایمان، اے علی آپ ہی کی محبت ایمان ہے۔ جملے سے فائدہ اٹھائیے گا، آپ ہی کی محبت ایمان ہے۔ اور یوں ہی نہیں کہہ دیا، اگر میں وضاحت میں جاؤں تو آئیے تھوڑی دیر میں آپ سے ان حدیثوں کے ذیل میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ذکر علی نے عبادہ، النظر و وجہ علی نے عبادہ، اور حب علی نے عبادہ۔ رسول نے فرما دیا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب مولا کے موالیہ نے مولا حیدر کرار جہاں بھی ان کو وقت ملتا ہے مولا کا ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ مگر اب مسئلہ تو یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا، دور آگے بڑھتا گیا، دشمنوں میں اضافہ ہوتا گیا، دشمنی اہل بیت بڑھتی گئی، ایسا بھی زمانہ آیا کہ اب اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو ہماری زبانیں کاٹ دی جا رہی ہیں۔ توجہ ہے نا، حالات حاضرہ کو مد نظر رکھیے گا۔ اگر ہم مولا کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری زبانیں کاٹ دی جا رہی ہیں، اور آج سے نہیں، وہ تو کل بھی ہو رہا تھا کہ جب سردار جناب میثم تمار تھے اور مجبور ہو گیا، کیونکہ مولا کائنات نے کہا کہ اے میثم جب تک تم دار پہ نہ لٹکا دیے جاؤ گے زبان کاٹی نہیں جائے گی، جب تک تم دار پہ نہیں چلے جاؤ گے تب تک تم اس دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتے۔ لہذا چونکہ عقیدہ تھا جناب میثم تمار کا، اب منظر یہ ہے کہ جناب میثم تمار سردار ہیں، تمام لوگوں کو جمع کیا، آنے والے تمام لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے ایک مرتبہ مولا کی مدح میں مدہوش ہو کے تمام موالیہ نے حیدر کرار کو روک روک کے مولا کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ توجہ رہے، چونکہ جناب میثم کے مولا علی نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ میثم ایک وقت آئے گا کہ دار پہ چڑھائے جاؤ گے اور تمہاری زبان بھی کاٹی جائے گی۔ وقت یاد تھا، جملہ یاد تھا، عقیدہ تھا کہ جب تک یہ ہوگا نہیں مجھے موت آ نہیں سکتی۔ میثم سردار پہ ہیں، تمام لوگوں کو جمع کر کے کہا سنو، تمہیں پتہ ہے میرے مولا علی کی ذات کیا ہے؟ تم جانتے ہو میرے مولا کسے کہتے ہیں؟ اور ایسے ایسے فضائل پڑھنے لگے، ایسے ایسے فضائل پڑھنے لگے۔ جب اس جملے پہ جناب میثم تمار پہنچے کہ تم سمجھتے ہو کہ علی کس ذات کا نام ہے، تمہیں کیا معلوم علی اس ابو طالب کا بیٹا ہے کہ جس کے ایمان پہ شک کرنا بھی کفر ہے۔ اور یاد رکھیں جب مولا کائنات علی کی نسل کے اوپر جب میثم تمار بات کرنے لگے، ایک مرتبہ دشمنوں کی دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی اور سب نے کہا، دوڑے ہوئے بھاگے ہوئے آئے اور حاکم کے پاس آن کے کہتے ہیں کہ سرکار اب تو میثم تمار نسل تک آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے نہیں معلوم کہ اب کس جملے نے ان دشمنوں کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا دیا۔ بھاگا ہوا آیا اور کہتا اے میثم اب یہاں پر خاموش ہو جا۔ مجھے نہیں معلوم کس چیز کا ڈر تھا انہیں، کہ میثم خاموش ہو جا۔ اس نے کہا نہیں، آج مجھے شجرہ بیان کرنا ہے کہ ہم کس علی کے چاہنے والے ہیں، ہم نے کس پہ ایمان رکھا ہے، ہم نے کس پر عقیدہ رکھا ہے۔ یہاں تک کہ جب میثم تمار سردار اپنے مولا کی تمام شجرے کو بیان کر چکے، ایک مرتبہ کہنے لگے کہ سنو، تمہیں معلوم ہے یہ جو علی کے دشمن ہیں نا، نہ ان کے باپ کا پتہ ہے، نہ ان کی ماں کا پتہ ہے، نہ ان کے شجرے کا پتہ ہے، نہ ان کے عقیدے کا پتہ ہے۔ جب یہاں تک پہنچے دشمن مجبور ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے چونکہ اس نے دھمکیاں دینی شروع کی، میثم زبان بند کر لو ورنہ تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی۔ زبان ہم تمہیں قتل کر دیں گے اگر تم نے ہمارا شجرہ بیان کیا۔
تو میثم تمار نے کہا کہ بیان تو کروں گا، اس لیے کہ علی کے چاہنے والے دشمنوں سے خوف زدہ نہیں ہوتے، اور یہی وجہ تھی کہ جس میثم تمار نے ان دشمنوں نے کہا، اچھا آپ کو پتہ ہے جب سردار جناب میثم تمار تھے اور دشمنوں سے بات ہوئی تو اس وقت جناب میثم تمار نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میرا علی کتنا سچا ہے؟ تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا لوگوں سنو، میرا علی اتنا سچا ہے کہ میرے علی نے کہا کہ ابھی تمہیں دار پہ لٹکایا جائے گا اور دشمن تمہاری زبان کاٹیں گے، اور دیکھنا یہ ہوگا۔ جب دشمنوں کو پتہ چلا کہ میثم نے دار پہ تمام لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ علی نے وعدہ کیا ہے اور یہ پیشن گوئی کی ہے کہ دشمن تمہاری زبان بھی کاٹیں گے اور تمہیں قتل کریں گے، تو اب دشمنوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ اب یہ بات آ گئی علی کی صداقت کی، لہذا میں علی کو جھوٹا ثابت کر کے رہوں گا اور میثم کی زبان نہیں قلم کروں گا۔ میثم نے کہا زبان تو قلم کر کے رہے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں علی کو جھوٹا ثابت کر کے رہوں گا، آج زبان قلم نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں زبان قلم نہیں کروں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ دشمنوں نے علی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جناب میثم تمار کو اذیت پہنچانے کے لیے دونوں پیروں کو قلم کر دیا۔ میثم نے کہا تو میری زبان بھی کاٹے گا، اس نے کہا نہیں زبان نہیں کاٹوں گا، علی کو جھوٹا ثابت کر کے رہنا ہے، زبان نہیں کاٹوں گا۔ جب میثم تمار کی زبان پر یہ جملے آئے اور جب دشمنوں کے شجرے کے بیان کرنے کی بات آئی تو ایک مرتبہ دشمن مجبور ہو کے اس نے حکم دیا کہ اب میثم کی زبان کاٹ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں پتہ چل جائے کہ میں آیا کہاں سے ہوں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ المختصر، یہ محبت اہل بیت کا کرشمہ تھا، محبت اپنے معراج پر پہنچ چکی تھی، جس معراج پر فائز جناب میثم تمار تھے اور سردار، انہوں نے مولا کے فضائل بیان کیے، زبان بھی کاٹ دی گئی، پیروں کو کاٹ دیا گیا، اذیتوں پہ اذیتیں، لیکن زبان پہ مدح علی ہے۔ ایسے ہوتے ہیں میرے مولا کے چاہنے والے۔ اب چونکہ میں نے تمہیدی مراحل اس لیے یہاں پر بہتر سمجھا، چونکہ کچھ لوگ اور جمع ہو جائیں تو میں خوبصورت واقعے کا آغاز کروں گا۔ تو رسول نے فرمایا کہ ذکر و علی نے عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کی محبت دل میں رکھنا بھی عبادت ہے۔ بس اشارہ کر کے آگے نکل جاؤں، ان حدیثوں کے ذیل میں 2-3 باتیں بس۔ النظر وجہ علی نے عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، سب کو یاد ہے یہ حدیث۔ یا رسول اللہ، آپ نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھو عبادت ہے، اب ہم اس زمانے میں موجود نہیں، بظاہر میرے مولا اس زمانے میں موجود نہیں، اچھا چہرے کو کب تک دیکھا جا سکتا ہے؟ جب تک چہرے والا ہمارے سامنے موجود ہو۔ توجہ ہے نا؟ یا رسول اللہ، میرے مولا ہمارے سامنے بظاہر موجود نہیں ہیں، ہم علی کے چہرے کو دیکھ کے عبادت کر نہیں سکتے، بتائیں اب ہم اپنی عبادت کو کیسے جاری رکھیں؟ تو علی نے کہا گھبرانا نہیں، اگر دل میں علی کی محبت ہے اور تم علی کے چہرے کو دیکھ کے عبادت نہیں کر سکتے تو لو ذکر و علی نے عبادت، علی کا ذکر کرتے جانا، عبادت ہوتی جائے گی۔ لیکن دیکھیے اب میں آ گیا، اب مسئلہ یہ ہے کہ زمانہ اتنا بدل چکا ہے کہ اس زمانے میں ہم علی کا ذکر کر کے بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ باہر کے ملکوں میں کہ جہاں پر تشدد ہے، ظلم و جور ڈھائے جا رہے ہیں شیعان حیدر کرار پہ، وہاں پہ اگر مولا کے فضائل بیان بھی کیے جا رہے ہیں تو زبانیں کاٹ دی جا رہی ہیں، سر و تن میں جدائی کر دی جا رہی ہے، یہ علی کا چاہنے والا ہے اسے قتل کر دو۔ یا رسول اللہ، ہم ذکر کر کے عبادت نہیں کر سکتے، اب کیسے کریں؟ رسول نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اگر تم ذکر کر کے بھی عبادت نہیں کر سکتے تو حب علی نے عبادت، علی کی محبت دل میں رکھ لینا، عبادت ہو جائے گی۔ اب زمانہ لاکھ کوششیں کر لے لیکن محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، وہ ہماری زبانیں کاٹ سکتے ہیں مگر ہمارے دلوں کو جھکا نہیں سکتے۔ یہ ہے مولا کائنات کی محبت۔ اب آئیے تاریخ میں
ایک نام ملتا ہے، غالباً بہت سے لوگ میری مجلس میں بہت پہلے موجود رہے ہوں گے تو ان کے ذہن میں وہ واقعہ موجود ہوگا، لیکن جو لوگ حاضر نہیں رہے ہوں گے ان کے لیے یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور مولا کے فضائل بیان ہو جائیں گے، عبادت بھی ہو جائے گی۔ ملک حبش میں، اب یہ واقعہ کسی کو یاد نہ ہو لیکن مجھے پتا ہے کہ ہمارے مکرم صاحب کو یاد ہوگا۔ ملک حبش میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا نام اشکبوس بتایا گیا۔ اشکبوس، یاد رکھیے گا اپنے بچوں کے لیے، چھوٹے بھائیوں کے لیے میری گفتگو ہے۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام فضل بتایا گیا، اس کا ایک بھتیجا تھا جس کا نام فتاح۔ اب بڑے آرام سے پڑھوں گا لیکن بات سمجھیے گا، اگر بات اچھی لگے گی تو مجھے دعاؤں سے بھی نوازیے گا اور داد بھی مجھے چاہیے، چونکہ محنت کروں گا تو مجھے اس کی قیمت، جی بالکل۔ ایک دن دربار سجا ہوا تھا، چونکہ بادشاہ تھا، تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، درباری بیٹھے ہوئے تھے، تخت نشین بیٹھے ہوئے تھے، دربار میں ہر ایک اس انتظار میں تھا کہ بادشاہ کے لب ہلیں اور وہ کچھ کہیں، کہ اسی اثنا میں فتاح دربار میں داخل ہوئے جو کہ بھتیجے تھے۔ داخل ہو کے کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، اے چچا جان، میں آپ کی بیٹی سے عقد کرنا چاہتا ہوں۔ پورے محرم میں نے آپ سے داد نہیں مانگی، لیکن اب چونکہ میں نے فضائل کا آغاز کیا ہے، لہٰذا مجھے آپ سے دعائیں چاہیے، اور انشاءاللہ مجلس اس انداز سے ہونی چاہیے جیسے فضائل میں مجلس ہوتی ہے۔ جب فتاح نے کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی سے عقد کرنا ہے، چونکہ بادشاہ تھا، مزاج میں بادشاہت تھی، لہٰذا بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی شہزادی بیٹی کا عقد تمہارے ساتھ کراؤں؟ نہ تمہارے پاس دولت ہے، نہ تمہارے پاس شہرت ہے، نہ تمہارے پاس تخت ہیں، نہ تمہارے پاس تاج ہے، نہ تمہارے پاس سپاہی ہیں، نہ تمہارے پاس دربار ہیں، نہ تمہارے پاس بیت المال ہے، نہ تمہارے پاس اسلحے ہیں، کس بنا پر شادی کراؤں؟ چونکہ بادشاہ تھا، مزاج میں بادشاہت تھی، اس نے کہا کس بنا پر شادی کراؤں؟ جب فتاح نے یہ جملے سنے تو فتاح سے رہا نہ گیا۔ فتاح کہتا ہے چچا جان، آپ تخت پہ بیٹھ کے بھول گئے کہ یہ تخت ہمارے باپ نے آپ کو دیا تھا، یہ دربار ہمارے باپ کا تھا، یہ سپاہی ہمارے باپ کے تھے، لیکن ہمارے باپ نے آپ کو یہاں بٹھایا اور آج آپ غرور میں چور ہو کے یہ کہہ رہے ہیں۔ جب بھرے دربار میں فتاح نے ذلیل کرنا شروع کیا، چونکہ بادشاہ تھا، سیاست آتی تھی، تو فوراً جملے کو بدل کے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میرے لال، میں تمہارا عقد کرا دوں گا، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں، اب شرطوں کو سمجھیے گا۔ فتاح نے کہا بتائیے آپ کی کیا شرطیں؟ کہا فتاح میری شرط یہ ہے کہ مدینے میں ایک اللہ کا رسول آیا ہے جو بڑی تیزی سے اسلام پھیلا رہا ہے، بڑی تیزی سے، میں نے لشکر پہ لشکر بھیجے، ایک صلوات پڑھیں اور جو حضرات پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو دقت نہ ہو جائے۔ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا زحمت کر لیں اور قریب آ جائیں، اور قریب آ جائیں، جگہ ہے، آگے آ جاؤ بیٹا، آگے آ جاؤ، صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اگر آپ فضائل سننے کے انداز میں ہیں تو ایک مطلب آواز بلند نعرہ صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اب مجھے پتا ہے کہ چندن پٹی میں جلدی نعرے لگانا آسان کام نہیں ہے، یہ بھی ایک ویسے ہی ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو عزیزان محترم، ہوا کیا کہ مدینے میں ایک اللہ کا رسول ہے، میں نے لشکر پہ لشکر بھیجے، سپاہی پہ سپاہی بھیجے، مگر نہ جانے اس رسول کے لشکر میں ایک ایسا سپاہی ہے جس کے سامنے آتے ہی میرا لشکر واپس بھاگ جاتا ہے۔
فتح نے کہا آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ تم اس وصی رسول کا سر قلم کر کے لاؤ، اور ہاں یاد رکھنا کہ اس کا سر تمہارے مہر میں کام آئے گا۔ شرط بڑی خطرناک ہے۔ جب فتح نے یہ جملے سنے تو ایک مرتبہ فتح کہتا ہے چچا جان، جس بہادر کا مقابلہ آپ کے لشکر نہیں کر پاتے اس کے سامنے میں اکیلا جاؤں؟ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم اکیلے نہیں جا سکتے تو چلو اپنے ساتھ میرے بیٹے فضل کو بھی لے جاؤ۔ اور فضل نے 1200 کے لشکر کو ترتیب دیا ہے، اپنے ساتھ لشکر بھی لے جاؤ۔ چلیے بھائی، لشکر آمادہ ہوا۔ اب توجہ چاہوں گا، ملک حبش سے یہ لشکر چلا، راستے کی منزلوں کو طے کرتا ہوا، سرحد مدینہ کے قریب پہنچا۔ سپاہی تھکے ہارے آئے، سرکار ہم تھک گئے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں۔ فضل و فتح نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے خیمے لگائے جائیں۔ لیجئے خیمے لگا دیے گئے، سپاہی آرام گاہ میں چلے گئے۔ ادھر فضل و فتح چند ساتھیوں کو لے کر سیر و تفریح کے لیے کچھ دور آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بوریا لباس پہنے ہوئے ہے، ہاتھوں میں بیلچا لیے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کون کیسے سنے گا، لیکن اتنا یقین ہے کہ ابو طراب بھائی داد ضرور دیں گے، اس لیے کہ خطیب کی بات کو سمجھتا ہے۔ ہوا کیا، جیسے کچھ دور آگے گئے دیکھا بوریا لباس والا شخص آ رہا ہے، قریب بلایا، اے بوریا لباس والے ذرا ادھر آ۔ کہتا کیا بات ہے، کیا تم مدینے کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ تو یہ بتا کہ کیا مدینے میں کوئی اللہ کا رسول ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کا رسول تو آیا ہے، لیکن کیا وہ اللہ کا رسول بڑی تیزی سے میں نے سنا ہے کہ اسلام پھیلا رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں پھیلا تو رہا ہے۔ اچھا تو یہ بتاؤ کہ کیا اس کا کوئی وصی بھی ہے؟ بڑے چرچے سنے ہیں میں نے اس کی شجاعت کے، ذرا مجھے بتا تو صحیح اس کی شجاعت کیا ہے، اس کی ہیبت کیسی ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اس کی صورت کیسی ہے؟ بوریا لباس والا کہتا اچھا یہ بتا تو جان کے کرے گا کیا؟ توجہ ہے نا؟ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں بتا تو دوں گا، لیکن تو مجھ سے وعدہ کرے کہ جب واپس مدینے کو جائے گا تو مدینے میں کسی سے بتائے گا نہیں کہ میں کیوں آیا ہوں اور کون ہوں۔ بوریا لباس والے نے وعدہ کیا۔ اس نے کہا سنو میں ملک حبش سے بادشاہ اشکبوس کی جانب سے آیا ہوں اور مجھے اس وصی رسول کا سر قلم کرنا ہے، لہذا تم مجھے بتا دو کہ اس کی صورت کیسی ہے، اس کی ہیبت کیسی ہے، اس کی شجاعت کیسی ہے، اس کی تلوار چلانے کا حملہ کیسا ہے، وہ وار کیسے کرتے ہیں، وہ گھوڑے پر سوار کیسے ہوتے ہیں، وہ میدان میں کیسے آتے۔ سنیے گا جملہ، جیسے بوریا لباس والے نے یہ سنا ایک مرتبہ کہتا ہے سن اس کی صورت میرے جیسی، اس کی سیرت میرے جیسی، اس کی ہیبت میرے جیسی۔ ارے صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے آج مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں چندر پٹی میں نہیں ہوں بلکہ کہیں باہر پڑھ رہا ہوں، اور جیسے باہر پڑھتا ہوں انشاءاللہ ویسے ہی پڑھوں گا، پوری کوشش کروں گا۔ مل جل کے باواز بلند سے سہارا دیں، صلوات پڑھ کے۔ دیکھیے واقعہ بڑا طویل ہے، میں جلدی عرض کروں گا، آپ سمجھیے گا انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی، دعاؤں اور داد سے نوازتے رہیے گا۔ ہوا کیا، اس بوریا لباس والے نے کہا سنو اس کی صورت میرے جیسی، اس کی ہیبت میرے جیسی، اس کی سیرت میرے جیسی۔ ارے بھائی کیا یہ فضائل مولا سننا نہیں چاہتا؟ ایک صلوات پڑھیں۔ یہ مائک شیعہ کا ہی ہے نا بھائی، کسی اس کو صحیح کریے۔ چلیے کوئی مسئلہ نہیں، میری طرح متوجہ رہیں آخری تک، اگر آواز جاری پیچھے تک تو انشاءاللہ ایک جملے پہ توجہ چاہوں گا۔ ہوا کیا،
جیسے ہی اس نے کہا کہ اس کی صورت میرے جیسی، اس کی شکل میرے جیسی، اس کی ہیبت میرے جیسی، تو ایک مرتبہ اس نے کہتا اچھا تو اس کی صورت تمہارے جیسی ہے، اس کی شجاعت تمہارے جیسی ہے، اس کی ہیبت تمہارے جیسی ہے، تو چلو آج آپس میں زور آزمائی کر لیں، تم سے جنگ ہوگی تو اس کی ہیبت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ بوریا لباس والے نے بے ساختہ کہا بتا اسلحے کے ساتھ لڑے گا یا بغیر اسلحے کے لڑے گا؟ ارے میرے سرکار آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، یہ پہچان میرے علی کی ہے، اس لیے کہ علی نے کبھی جنگ کے علاوہ تلوار اٹھائی نہیں۔ بتا اسلحے کے ساتھ لڑے گا یا بغیر اسلحے کے؟ اس نے کہا کہ اسلحے کے ساتھ ہو جائے۔ لیجئے بھائی، ادھر فتح میدان میں آیا، ادھر بوریا لباس والا میدان میں آیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ فتح نے بوریا لباس والے پر بھرپور حملہ کیا، بوریا لباس والے نے بیلچے سے وار کو رد کیا، دوسرا حملہ ہوا اسے بھی رد کیا۔ ایک مرتبہ میرے سرکار علی نے میرے سرکار علی نے فضل فتح کو ہاتھوں سے پکڑا اور ہوا میں اچھالا، زمین پہ گرایا، ہوا میں اچھالا، زمین پہ گرایا، ہوا میں اچھالا۔ اب جو تیسری مرتبہ علی نے ہاتھوں کو چھوڑا، پیروں کے نیچے سے نکل کے اس کو کیا لگا کہ میں بچ گیا۔ اللہ اکبر! اسے کیا معلوم کہ آج تک علی کے سامنے جو بھی آیا وہ بچ کے نہیں گیا، علی نے چھوڑا۔ توجہ رہے، جملے پہ توجہ۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ علی نے اسے زمین پہ پٹخ کے ایک جملہ کہا کہ فتح خبردار، تجھے نہیں معلوم تو کس کے مقابلے پہ آیا ہے، آج تک اس علی کے مقابلے پہ جو بھی آیا وہ زندہ بچ کے نہیں گیا، تجھے علی چھوڑ اس لیے رہا ہے کہ آج علی کو تیرے اندر سے اسلام کی بو آ رہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، تیرے اندر سے اسلام کی بو آ رہی ہے۔ فتح نے جیسے یہ جملے سنے قدموں پہ گر گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا سرکار آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ ہی وسیع رسول ہیں؟ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ایک مرتبہ علی نے اس کو اٹھایا، سینے سے لگانا چاہا، 3 قدم پیچھے ہٹ گیا، نہیں ایسے گلے نہیں لگوں گا، میری 3 شرطیں ہیں، ان شرطوں کو مانیے۔ میرے سرکار یہ 3 شرطیں یاد رکھیے گا، آگے کام آنے والی ہیں، جس کو یاد رہے گی وہ انشاءاللہ بات سمجھے گا۔ فتح نے کہا مولا میری 3 شرطیں ہیں، پہلے اس کو مانیے پھر اس کے بعد کلمہ پڑھوں گا۔ علی نے کہا بتا تیری شرطیں کیا ہیں؟ فتح نے کہا مولا میری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اپنی غلامی میں رکھیں گے۔ علی نے کہا منظور ہے۔ بتا دوسری شرط کیا ہے؟ جزاک اللہ، آپ سلامت رہیں، یہ حوصلہ افزائی ہے میری۔ ایک مرتبہ کہا بتا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا مولا میری دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اسی وقت مجھے اپنے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھائیں گے، بیعت کرائیں گے۔ علی نے کہا منظور ہے۔ بتا تیسری شرط کیا ہے؟ فتح نے کہا مولا میری تیسری شرط یہ ہے کہ آپ وعدہ کریں کہ کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کریں گے۔ اب جن کو شرطیں یاد رہیں گی وہ میرے ساتھ بولیں گے۔ علی نے کہا منظور ہے۔ ایک مرتبہ میرے سرکار علی نے کلمہ پڑھایا، فتح مسلمان ہوا، اور اس انداز سے میرے علی نے مسلمان کیا کہ سینے سے لگایا، اور لگاتے لگاتے مجھے نہیں معلوم جوانوں شاید آپ کے لیے نئی بات ہو، علی نے سینے سے لگاتے لگاتے ایک جملہ کہا فتح تیرے مسلمان ہونے کا انداز اس علی کو اتنا پسند آیا کہ یہ علی آج تجھے ایسا تحفہ دے رہا ہے جو قیامت تک تیرے ساتھ رہے گا۔ اے فتح آج تک تو فتح تھا لیکن آج سے قمبر کہلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
میں جناب قمر کی ہسٹری پڑھ رہا ہوں میرے سرکار، صلوات سے سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ آج تک تو فتح تھا لیکن آج سے قمبر کہلائے گا۔ اللہ اکبر۔ منظر یہ ہے کہ فتح نے کلمہ پڑھا۔ آئیے بزرگان تشریف فرمائیں۔ بابا جب فتح نے کلمہ پڑھا تو فضل نے کلمہ پڑھا، جب فضل نے کلمہ پڑھا توجہ ہے نا تو لشکر نے کلمہ پڑھا۔ ارے بھائی سوچنے کی کیا بات ہے، جب علمدار ہی مسلمان ہو گیا تو لشکر تو ہوگا۔ لیجئے 1200 کے مسلمان لشکر کو، منظر یہ ہے کہ آگے آگے میرا مولا، ان کے پیچھے فضل و فتح، ان کے پیچھے 1200 کا لشکر اب اس انداز سے مدینے میں داخل ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پہلی بار یہ کسی ان کو کوئی سچا مولا ملا ہے۔ پیروی کرتے ہوئے ہر ایک سپاہی علی کے نقش قدم پر اپنا قدم جماتے ہوئے مدینے میں وارد ہوئے۔ ادھر رسول مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، بزم میں بیٹھنے والے بیٹھے تھے، اچانک رسول کے کانوں سے لشکر کے، گھوڑوں کے، ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی۔ رسول نے بزم میں بیٹھنے والے کو حکم دیا، جاؤ جا کر دیکھو ذرا یہ لشکر لے کے کون آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نوجوانوں ایک خوبصورت جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر سمجھ آ جائے تو مجھے اس کا حق ملنا چاہیے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی سپاہی گیا، جیسی دروازے پہ پہنچا، میرے سرکار جتنی تیزی سے گیا نہیں تھا اس سے تیزی سے بھاگتا ہوا آیا، یا رسول اللہ غضب ہو گیا، علی آپ کو بتا کے کچھ اور گئے تھے، کر کے کچھ اور آ رہے ہیں۔ کہ ہوا کیا، سبب کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ علی تو آپ کو بتا کے گئے تھے کہ وہ آپ باشی کے لیے جا رہے ہیں، کھیتی کرنے جا رہے ہیں، مزدوری کرنے جا رہے ہیں، یہ دیکھیے علی لشکر لے کے آ گئے۔ اب چونکہ ان کا کام ہی یہی تھا بزم میں بیٹھ کے کہ علی کے خلاف بھڑکائیں رسول کو، یا رسول اللہ اب تو علی بھی آپ کو بتاتے کچھ ہیں، کر کے کچھ آتے ہیں۔ اب یہ سرگوشیاں ہو ہی رہی تھیں کہ اسی اسنا میں میرے علی فضل و فتح کو اپنے ہمراہ لیے مسجد میں داخل ہوئے، سلام کیا، رسول نے جواب سلام دیا اور ایک سوال کیا، علی یہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بتا کے کچھ اور گئے تھے، کر کے کچھ اور آ رہے۔ جملہ سنیے گا، اب علی رضا کا جملہ نہیں، مولا علی کا جملہ ہے۔ اے علی یہ بتا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بتا کے گئے تھے کہ مزدوری کرنے جا رہے ہو، یہ کیا کہ تم لشکر لے کے آ گئے؟ میرے علی نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں، ارے گیا تھا مزدوری کرنے، آج کی مزدوری یہی ملی۔ اللہ اکبر، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اب یہ سب واقعات میں ان جگہوں پہ پڑھتا ہوں جہاں پر اندر بھی ماہک اچھا ہوتا ہے، کیونکہ بڑی طاقت لگتی ہے، لہٰذا آپ مجھے سہارا دے دے رہے، انشاءاللہ میں پورے انداز سے پڑھوں گا۔ ہوا کیا؟ کہا یا رسول اللہ گیا تو تھا مزدوری کر لیں، اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا کہ علی کی ایک دن کی مزدوری 1200 کو مسلمان کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے بھائی اگر آہستہ سے جملہ کہہ دوں تو کیا مطلب، آپ بھی آہستہ سے سنیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول نے کہا علی ہوا کیا تھا، ذرا واقعہ تو بتا، ماجرا تو بتا، ہوا کیا تھا؟
کہا یا رسول اللہ میں آپ باشی کر کے واپس آ رہا تھا کہ یہ لوگ سرحد پہ ان سے ملاقات ہو گئی، لیکن یا رسول اللہ جملہ سنیے گا، یا رسول اللہ یہ آئے تھے آپ کے وسیع علی کا سر لینے، لیکن اب گھبرانے کی بات نہیں ہے، لینے آئے تھے سر، لے کے جا رہے ہیں میری محبت۔ کہا اچھا، کہ یا رسول اللہ یہ فضل ہے، یہ فتح ہے، اور یہ ملک حبش سے آئے ہیں، میرا سر لینے آئے تھے۔ رسول نے ایک مرتبہ فضل کی طرف دیکھا۔ اب مجھے نہیں معلوم کس کو شرطیں یاد ہیں، جن کو شرطیں یاد ہوں گی انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی۔ فضل کو بلایا، فضل ادھر آؤ۔ جی رسول اللہ حکم فرمائیں۔ کلمہ پڑھ چکے؟ جی رسول اللہ۔ نبی مانتے ہو؟ بے شک آپ ہمارے نبی ہیں۔ تو سنو، آج تمہارا نبی تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اپنے ساتھ وہ 1200 کے لشکر کو واپس لے کے ملک حبش جاؤ اور وہاں جا کے تبلیغ کرو۔ اللہ اکبر۔ آج ساری دنیا تبلیغ کے پیچھے پڑی ہے۔ کوئی بتائے تو صحیح، بغیر علی کے تبلیغ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ لشکر اپنے ساتھ لو اور لے جا کے تبلیغ کرو۔ آپ کو معلوم ہے مسجد نبوی کا منظر یہ ہے، میری طرف دیکھیے، منظر یہ ہے کہ رسول فضل سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے لشکر کو لو اور لے کے مدینے جاؤ، حبش جاؤ اور وہاں جا کے تبلیغ کرو۔ منظر یہ ہے کہ فتح علی کے پیچھے چھپا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کون کس کو شرطیں یاد ہوں گی۔ فتح علی کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ علی نے دیکھا، شانے کو پکڑا، سامنے آ، چھپتا کیوں ہے؟ کہا یا علی مجھے خوف ہے کہ کہیں فضل کی طرح رسول مجھے بھی نہ کہہ دے کہ تم بھی جا کے تبلیغ کرو۔ ایک مرتبہ فتح کو دیکھا کہ فتح تجھے شرم نہیں آتی؟ ایمان لے آیا لیکن یہ بات سمجھ میں نہ آئی، ہمارے یہاں وعدہ ایک کرتا نبھاتے سارے۔ صلوات پڑھ دے، صلوات پڑھ دے محمد والے۔ ہمارے یہاں تضاد نہیں ہے، اگر پہلا وعدہ کرتا ہے تو آخری بھی نبھاتا ہے۔ لیجئے میرے سرکار، ادھر فضل لشکر لے کے مدینے سے چلا۔ میں نے پہلے کہا واقعہ بڑا طویل ہے، مختصر کروں گا۔ لشکر لے کے چلے، سرحد حبش پہ پہنچے تھے کہ اپنے ایک سپاہی کو بلایا اور بلا کے کہا کہ جاؤ بادشاہ کے دربار میں کہہ دینا کہ فضل، اب فضل عام ذات کا نام نہیں ہے، ایک مولا کا چاہنے والا ہے۔ اب فضل کا جملہ سنیے گا، معرفت بھرا جملہ ہے۔ فضل نے کہا جاؤ دربار میں پیغام پہنچا دو کہ فضل کامیاب لوٹا۔ اللہ اکبر۔ اب تو کامیابی سمجھیے علی نے کیوں کہہ دیا کہ ہمارے شیعہ کامیاب ہے۔ ارے بھائی حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، شیعتنا ہم الفائزون، ہمارے شیعہ، میرے علی نے وعدہ کیا ہے، اہل بیت نے وعدہ کیا، ہمارے شیعہ کامیاب ہے۔ فضل نے کہا جا کہ دربار میں کہہ دو کہ فضل کامیاب لوٹا ہے۔ لیجئے بھائی، سپاہی آیا، دربار سجا تھا، درباری بیٹھے تھے، بادشاہ بیٹھا تھا، بڑے دربار میں آ کے کہتا ہے بادشاہ سلامت، فضل کی طرف سے پیغام ہے کہ فضل کامیاب لوٹا۔ سنیں گے؟ کامیابی کا نام سنا، بادشاہ خوشی سے جھومنے لگا، لگتا ہے آج تو فضل علی کا سر لے کے آ گیا، کامیاب لوٹا۔ اتنا خوش ہوا کہ اس نے سپاہیوں کو آمادہ کیا اور سپاہیوں سے کہا کہ جتنا بہتر طریقے سے ہو فضل کا استقبال کیا جائے۔ بہترین قسم کے گھوڑے سجائے گئے، بہترین چادروں سے سجائے گئے، قیمتی در رکھے گئے، اور سپاہی گھوڑے لے کر چلے۔ سرحد پہ پہنچے تھے، فضل نے دیکھا کہ یہ کیا ہے؟ کہ سرکار بادشاہ نے آپ کے استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ کہ میرے استقبال کے لیے ان گھوڑوں پر کیا ہے؟ کہتے قیمتی چادریں ہیں،
ان چادروں پر کیا ہے؟ کا قیمتی در ہیں. توجہ رہے. جیسے ہی جناب فضل نے جملہ سنا، فضل 3 قدم پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں خبردار انہیں واپس لے جا، تجھے نہیں معلوم میں اس علی کی محبت لے کر آیا ہوں جس نے دنیا کو 3 بار طلاق دی ہے. اب جیسے سپاہیوں نے یہ جملے سنے، سپاہی سمجھ گئے بھائی یہاں پر تو معاملہ الٹا لگ رہا ہے. سارے کے سارے بھاگے ہوئے آئے دربار میں، کہا بادشاہ سلامت، غضب ہو گیا. ارے فضل گیا تھا علی کا سر لینے، لیکن لے کر آ گیا ہے علی کی محبت. اب بادشاہ غصے میں چور تخت پہ بیٹھا تھا کہ کچھ ہی اسنا میں فضل لشکر لے کر آ گئے، دربار میں وارد ہوئے. فضل بادشاہ نے غصے میں چور بھرے ہوئے انداز میں ایک جملہ کہا، فضل کیا تجھے نہیں معلوم تو نے دربار کا قانون توڑا؟ کہا کیا ہے آپ کے دربار کا قانون؟ کہا تجھے نہیں معلوم کہ دربار میں جب بھی کوئی آتا ہے سر جھکا کے آتا ہے، بغیر اسلحے کے وارد ہوتا ہے. اس نے کہا اچھا تو آپ کے دربار کا یہی قانون ہے، لیجئے. سپاہیوں کو حکم دیا، سارے کے سارے سپاہی باہر گئے، اسلحے ڈال کے واپس دربار میں آ گئے. اب دربار میں آنا تھا کہ بزرگوں کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زبان سے پلٹا اور پلٹ کے کہتا ہے کہ ان سارے سپاہیوں کو قیدی بنا لو. لیجئے میرے سرکار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں، پیروں میں بیڑیاں پہنا دی گئیں، سب کو قیدی بنا لیا گیا. جب سارے سپاہیوں کو قیدی بنا لیا گیا تو ایک مرتبہ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ جتنی جلدی ممکن ہو فضل کے سر و تن میں جدائی کر دو. آپ کو معلوم ہے اسلحہ ڈالنے سے پہلے جب سپاہی دربار میں موجود تھے اور بادشاہ نے غضبناک ہو کے جلاد کو حکم دیا تھا کہ جا کے فضل کو قتل کر دو، تو وہ دربار کے جو بادشاہ کا دربار تھا اسی دربار میں 1200 تلواریں سامنے آ گئیں. تو خبردار اب میرا حاکم تو نہیں بلکہ فضل ہے. اگر فضل کا خون بہا تو تیرے دربار میں خون ہی خون نظر آئے گا. لہٰذا اس نے ساری تلواریں سارے اسلحے باہر رکھوا دیے. اب جب سپاہی اندر آئے سب کو قیدی بنا دیا. جب سارے سپاہی قیدی بن گئے پھر سے جلاد کو بلایا، کہا کہ جاؤ جتنی جلدی ممکن ہو فضل کے سر و تن میں جدائی کرو. اب جملہ سنیے گا، میرے مولا کے نام لینے والے آپ بیٹھے ہیں، عقیدہ رکھ کے سنیے گا اور اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے گا. جب بھرے دربار میں درباری دیکھ رہے تھے، کرسی نشین کی نگاہیں فضل کے اوپر تھی کہ ایک باپ بیٹے کو قتل کرانے کے لیے جلاد کو حکم دیتا ہے. جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا، چاہتا ہے کہ فضل کے سر و تن میں جدائی کر دیتا کہ ایک مرتبہ فضل کی زبان پہ بے ساختہ جملہ آیا، یا علی مدد. اللہم صلی علی محمد. جیسے ہی یا علی کا کہنا تھا کہ دربار والوں نے دیکھا ایک نور کی سواری آئی. اتنا نور تھا، واقعہ کوكب دری میں بھی ہے، جناب قمبر کے واقعات میں آپ کو نظر آ جائے گا. اتنا نور تھا کہ اس نور کی وجہ سے جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں وہ بھی ٹوٹی، جن کے پیروں میں بیڑیاں تھیں وہ بھی ٹوٹ گئیں. بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا بوکھلا جاتا ہے، کہتا ہے فضل یہ کون ہے؟ فضل مسکراتے ہوئے کہتے ہیں یہی تو وہ میرا مولا ہے جس کا تجھے سر چاہیے تھا. اللہ اکبر. کہ یہی وہ میرا مولا؟ کہ اچھا تو یہ ہیں تمہارے علی. بھرا دربار ہے، بادشاہ کہتا ہے اچھا تو یہ ہیں تمہارے علی. میں نے بڑے بہادری کے چرچے سنے ہیں، ان کے بڑے شجاعت کے چرچے سنے ہیں، اور جہاں پہ شجاعت کے چرچے سنے ہیں وہاں پر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تمہارے علی معجز نما بھی ہوتے ہیں، تمہارے مولا معجزہ بھی دکھا سکتے ہیں.
اس نے کہا ہاں بے شک میرے مولا معجزہ دکھا سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس نے کہا تو سن، اگر تمہارے مولا معجزہ دکھا سکتے ہیں تو اپنے مولا سے بول کہ یہ جو نیچے یاقوت کا پیالہ رکھا ہے اس یاقوت کے پیالے سے چشمہ جاری کریں۔ سنیے گا عزیزوں، میرے مولا کی محبت رکھنے والوں، جیسے ہی اس نے یہ کہا فضل نے حسرت بھری نگاہ علی کے چہرے پر ڈالی۔ ادھر فضل کی عبادت ہوئی، ادھر اشک بوس کا کام ہوا۔ علی نے پیالے کو دیکھا، پیالے کی طرف دیکھنا تھا کہ دربار والوں نے دیکھا کہ چشمہ جاری ہوا۔ ایک صلوات تو پڑھیں محمد والے محمد۔ چشمے کا جاری ہونا تھا کہ بادشاہ اپنے تخت سے اترا، اور اترتے اترتے کہ جملہ کہتا ہے فضل اپنے علی سے بول کیا میں اس کا پانی پی سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، کیا میں اس کا پانی پی سکتا ہوں؟ ادھر علی نے اجازت دی، بادشاہ تخت سے اترا، چلو میں پانی لیا، دہن میں رکھا، منہ ایسا بگاڑا کہ کبھی بگڑانا تھا، اور ایک جملہ کہتا ہے فضل اتنا کھارا پانی تیرے علی کے معجزے کا، آج تک میں نے اتنا کھارا پانی کبھی پیا ہی نہیں۔ قریب تھا میرے سرکار کہ میرے علی کی شان میں گستاخی ہو جاتی۔ علی نے فضل کے چہرے کو دیکھا، فضل سمجھ گئے، فضل آگے بڑھے، چلو میں پانی لیا، دہن میں رکھا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اتنا شیریں پانی میں نے کبھی پیا نہیں۔ چندن پٹی والو، میرا آپ سے سوال ہے، میرے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ بابا باپ نے پیا تو کھارا پانی، بیٹے نے پیا تو شیریں پانی، اور وضاحت کروں جبکہ شجرہ بھی ایک تھا، حسب بھی ایک تھا، نسب بھی ایک تھا۔ وجہ کیا تھی کہ باپ نے پیا تو کھارا، بیٹے نے پیا تو شیریں۔ پتہ چلا جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی اس کے لیے میٹھا ہوگا۔ جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا اس کے لیے کھارا ہوگا۔ فضل کے سامنے منظر کیا ہے؟ دربار سجا ہوا ہے، چشم تصور میں دربار میں آئیے، درباری بیٹھے ہیں، دربار سجا ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں مانتا میں تیرے علی کے معجزے کو۔ ارے بھائی تو مان بھی کیسے لے گا؟ اس لیے کہ علی کو ماننا آسان کام نہیں ہے۔ میرے علی کو ماننے کے لیے باپ کا امیر ہونا نہیں، ماں کا شریف ہونا ضروری ہے۔ کہ میں نہیں مانتا معجزے کو۔ بھرا دربار تھا، کہتا ہے کہ جس علی کو قتل کرانے کے لیے میں نے مدینے میں لشکر پہ لشکر بھیجے، آج تو وہ میرے سامنے ہے، کیوں نہ اسی دربار میں قتل کروا دوں۔ لیجئے سرکار، فضل نے بادشاہ نے تمام سپاہیوں کو حکم دیا علی کو گھیر لیا جائے۔ اب مجھے نہیں معلوم، بڑا خوبصورت جملہ کہنے جا رہا ہوں، بزرگوں سے مجھے دعائیں چاہیے، جملے کا استقبال کر لیجئے گا، آرام سے جملہ پڑھوں گا لیکن بہت اچھا ہے۔ جب چاروں طرف سے دشمنوں نے علی کو گھیر لیا، درمیان لشکر میں علی موجود ہیں، چاروں طرف سے ہر ایک سپاہی کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلوار ہے، سب نے علی کو چاروں طرف سے گھیرا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آج پہلی مرتبہ کافروں نے کسی کعبے کا طواف کیا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چاروں طرف سے سب کے ہاتھوں میں تلوار، دشمن قریب آتے گئے۔ یہ قانون حرب و ضرب میں ہے کہ اگر جب کوئی بہادر کو مارنا ہوتا تھا نا تو چاروں طرف سے گھیر کے دھیرے دھیرے قریب آتے تھے دشمن۔ علی درمیان میں ہیں، چاروں طرف سے سپاہی تلواریں کھینچے ہوئے
علی کے قریب آ رہے ہیں، قریب آ رہے ہیں، قریب آ رہے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ اب دشمن میرے سرکار علی پہ وار کر دیتے۔ ایک مرتبہ میرے علی نے وہ ذوالفقار جو خیبر کے لیے آئی تھی، علی نے ذوالفقار نکالی اور اتنی چمک تھی ذوالفقار میں کہ اس چمک اور دمک کو دیکھ کے جن کے ہاتھوں میں تلوار تھی تلواریں چھوٹ گئی، قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ ہر ایک سپاہی پیچھے ہٹ کے واپس جانے لگے۔ بادشاہ تخت پہ گھبرانے لگا، گھبراتے گھبراتے چاہتا تھا کہ بادشاہ فرار حاصل کر لے، چونکہ بزرگوں نے سکھایا ہے۔ فرار حاصل کرنا چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ دربار نے دیکھا کہ ذوالفقار علی چلی۔ کیا دیکھا کہ آدھا اشکبوس ادھر گرا، آدھا ادھر گرا۔ اب میرا سوال یہ ہے، اچھا پہلے واقعہ بیان کر دوں۔ جب اشکبوس کو قتل کر دیا، میرے علی نے فضل کو بلایا، فضل جاؤ اس تخت پہ، آج سے یہ تخت بھی تمہارا، یہ تاج بھی تمہارا، یہ دربار بھی تمہارا، یہ سپاہی بھی تمہارے، یہ بیت المال بھی تمہارا۔ فضل تخت پہ بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے، میرے بھائی فتح، ارے بھائی علی نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں کبھی الگ نہیں کروں گا، علی آئے تو فتح بھی آئے۔ کہ میرے بھائی فتح، تو نے کہا تھا کہ یہ حق تیرا ہے، تیرے باپ نے دیا تھا، یہ دربار تیرے باپ کا تھا، لے آج سے یہ دربار بھی تیرا، یہ تخت و تاج بھی تیرا، یہ حکومت بھی تیری۔ میں کہوں گا اے فضل، تو نے واپس کیوں کیا؟ کہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ دوسروں کا حق غصب نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد جو جس کا حق ہوتا ہے۔ ایک سوال بس کرنا ہے مجھے، واقعہ اختتام پہ ہے۔ اب یہ بزرگان بیٹھے ہیں، میں ہاتھوں کو جوڑ کہوں گا، اے فضل، علی نے تیرے سامنے تیرے باپ کو قتل کیا، تو دیکھتا رہ گیا؟ تیرا باپ تیری نگاہوں کے سامنے قتل ہوا۔ اب جملہ سنیے گا، معرفت بھرا جملہ ہے میرے سرکار، اور فضل کا جملہ ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے۔ ایک مرتبہ جیسے یہ کہا، میں نے سوال کیا، فضل کیا مسئلہ ہے کہ تیرے سامنے علی نے تیرے باپ کو قتل کیا، تو دیکھتا رہ گیا؟ فضل نے کہا، سنو، میں یہی دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر دل میں علی کی محبت ہو اور باپ کافر ہو تو پسند نہیں آتا۔ آپ پہنچے ہی نہیں وہاں تک جہاں میں اس جملے کے ذریعے سے آپ کو لے جانا چاہتا تھا۔ ارے بھائی، جب ایک علی کا چاہنے والا اپنا باپ کافر گوارا نہیں کرتا، ارے جو کل ایمان ہو، نہیں پہنچے نا، نہیں پہنچے، ابھی بھی نہیں پہنچے۔ لیجئے آخر کلام میں بات مختصر کر کے ایک مثال سے بات ثابت کر کے میں مجلس اختتام پہ لاؤں گا۔ جناب ابو طالب، بہت ساری باتیں، میں ساری باتوں کو چھوڑوں گا۔ ایک دن سفر کے دوران ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، توجہ ہے نا، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، دونوں صاحب ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بحث چھڑ گئی کہ نعوذ باللہ جناب ابو طالب کافر تھے، یہ کہتے رہے کہ نہیں شیعہ تھے، مسلمان تھے، وہ کہتے رہے کہ نہیں کافر تھے۔ کافی دیر تک میرے سرکار بحث ہوتی رہی، زبانیں خشک ہو گئیں بحث کرتے کرتے۔ ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ ٹرین ایک جگہ اسٹیشن پہ جا کے رکی، دونوں صاحب نکلے، کہا بھائی زبان خشک ہو گئی، چلیے کچھ کھا پی لیا جائے۔ دونوں ایک کینٹین پہ گئے۔ اب بات سمجھیے گا، آخری بات ہے، دونوں ایک کینٹین پہ گئے اور جانے کے بعد مولوی صاحب نے فوراً حکم دے دیا کہ بھائی 2 چائے دے دیجئے۔ اب چائے کے شوقین تو بہت لوگ ہوتے ہیں، کہا 2 چائے دے دیجئے۔
فوراً انہوں نے ہاتھوں کو تھام لیا. ارے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو معلوم ہے کہ ہر ایک جگہ ہم کھا پی نہیں سکتے, کچھ باؤنڈیشنز ہیں, کچھ ہمارے لیے مشکلیں بھی ہیں. چونکہ وہاں پہ ایک کیلنڈر لگا تھا جس میں ایسی تصویر بنی تھی جس کو دیکھ کے انہوں نے ہاتھوں کو روک دیا. نہیں, یہ مسلمان نہیں ہے, مسلم نہیں ہے, لہٰذا یہاں سے نہ لیجئے. میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے بھائی. آگے گئے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک اور کینٹین میں پہنچے جہاں پہ سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ ایک کیلنڈر لٹکا ہوا تھا جس میں رسول کے روضے کی تصویر بنی تھی, مسجد نبوی بنی تھی, محمد لکھا ہوا تھا. اب جیسے ہی محمد لکھا ہوا دیکھا, بات سمجھیے گا میرے سرکار, تقریر کا آخری جملہ ہے, جیسے ہی محمد لکھا ہوا دیکھا ان صاحب نے کہا کہ لیجئے مولانا صاحب, یہاں سے جو کھانا ہے کھائیے, یہاں سے جو پینا ہے پیجئے. میں نے تو وہاں پہ آرڈر دے دیا, بھائی 2 چائے دیجئے. چائے لیا ہم لوگوں نے, واپس ٹرین میں آگے بیٹھ گئے. جب چائے پی لی تو اس کے بعد ایک جملہ کہا, یہ بتائیے کہ آپ نے اس والے پہلے والے ہوٹل پہ آپ نے روکا کیوں اور دوسرے والے پر اجازت کیوں دی؟ تو اس نے کہا ارے بھائی آپ مسلمان نہیں ہیں کیا؟ آپ تو شیعہ ہیں ماشاءاللہ, آپ کے یہاں تو ہے کہ آپ ہر ایک کے یہاں کھا نہیں سکتے, کچھ مجبوری ہے آپ کے مذہب میں. کہا ہاں مجبوری تو ہے. کہا وہاں پر اس کیلنڈر میں کچھ مورتیاں بنی تھی, لیکن جب دوسرے والے پہ گئے وہاں پر نام محمد تھا, لہٰذا یہاں سے جو چاہو کھا لو. میں نے کہا بھائی یہی بات تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک ہوٹل پہ لکھے ہوئے محمد سے تم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہوٹل والا مسلمان ہے. تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ ہر جس کے ہوٹل میں محمد لکھا ہو وہ مسلمان ہو گیا, جس کی آغوش میں محمد پلا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پچپن برس, کم از کم 55 برس جناب ابو طالب نے رسول خدا کی پرورش کی, کھانا کھلایا اور کھانا کھلاتے رہے. وہ رسول جو معلم اخلاق بن کر آیا, بھلا وہ کافر کے کھانا کیسے کھا سکتا ہے؟ عزیزان محترم, یہ بحث نہیں ہے کہ میں اس پہ گفتگو کروں, حالانکہ بہت ساری باتیں ہیں جناب ابو طالب کے ایمان سے متعلق, مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ جناب ابو طالب کے ایمان کو ثابت کیا جائے, اس لیے کہ جناب ابو طالب تو اس ذات کا نام ہے کہ جن کے وصی اور ولی ہونے کو ثابت کرنے کی بات کی جائے. اگر بحث بھی کی جائے تو اس مسئلے پہ ہونی چاہیے, اس مسئلے پہ نہیں کہ جناب ابو طالب کا ایمان ثابت ہے کہ نہیں ہے. المختصر, تو جناب فضل نے فتح کو حق لوٹا دیا اور اس کے بعد اپنی بہن سے عقد بھی کرایا. تو یہ ہے میرے مولا کی محبت رکھنے والے. اگر دل میں علی کی محبت ہو تو جذبہ یہ ہوتا ہے, اور اس مجلس کا پیغام بھی یہی ہے کہ جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے, جس کا حق ہوتا ہے, وہ اسے لوٹا دیا کرتے ہیں. آج اس زمانے میں ایسا وقت آن پڑا ہے, میں تو چاہتا ہوں کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس اقدام کی مخالفت کرنی چاہیے جو ابھی پاکستان میں ہوا. جو واقعہ آپ کو شاید نہیں پتہ ہو, لیکن جو لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ابھی پاکستان میں اتنا بڑا حادثہ ہوا. وہ یہ ہوا کہ وہاں پر مسلمانوں کا ایک ایسا گروہ آمادہ ہوا, اور نامور مسلمان, ان کے علماء, جلوس وہاں پر ریلی, بہت بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں کراچی میں ریلی نکالی گئی. لیکن دیکھیے, مسلمانوں کی مخالفت نہیں ہے, لیکن مسلمان وہ نہیں تھے جنہوں نے وہاں پر ناموس صحابہ کی خاطر
اور ناموس صحابہ کے نام پر جلوس نکال کر مقصد کچھ اور ظاہر کیا۔ انہوں نے جو وہاں پہ اتنا بڑا جلوس نکالا، ان مسلمانوں نے حد ہو گئی۔ چلیے صحابہ تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن حد انسانیت یہ ہو گئی، وہ مسلمان اتنا گر گئے کہ ان کی زبان پر دشمنی اہل بیت کی وجہ سے ان کی زبان پر یہ نعرے آ گئے، اور پورے جلوس میں مائک کے ذریعے سے نعرے لگائے جاتے تھے کہ امیر یزید زندہ باد، اللہ اکبر۔ اب مجھے نہیں معلوم، میں ان کو مسلمان نہیں کہوں گا، دنیا کے مسلمانوں اور بہت سے مسلمانوں نے مخالفت کی ہے۔ سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئی کہ جس میں اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے اس کی مخالفت کی اور اس کی تردید بھی کی کہ یہ بہت ہی غلط بات ہے اور یہ انسانیت کے خلاف ہے جس نے یزید کو امیر بنایا اور زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اس پہ بحث کی گئی، بہت سے اہل سنت کے علماء نے بھی اس چیز پر اشارہ کیا ہے کہ یہ بہت ہی گرا ہوا عمل تھا ان مسلمانوں کا، اور ہم سب اس چیز کی مذمت کرتے ہیں، اور دنیا کے تمام عالم اسلام میں زندگی بسر کرنے والے مسلمانوں کو اس عمل کی مذمت کرنی چاہیے۔ اتنی انسانیت سے گر گئے کہ یزید کو امیر بنایا، اور حد یہ ہو گئی کہ اچھا یہ بھی کمال ہو گیا بھائی، جو ویڈیو میرے پاس آئی اس میں یہ نعرے لگائے جا رہے تھے کہ امام حسین زندہ باد۔ مجھے نہیں معلوم یہ کیسے لوگ تھے، مگر اتنا میں سمجھ گیا کہ جس جلوس میں ایک طرف حسین زندہ باد کے نعرے لگے اور ایک طرف یزید مردہ آباد کے نعرے لگے، تو اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں منافقت ہے۔ یہ دو ناؤں پہ سوار ہونے والے لوگ ہیں جن کے دل میں امام حسین کی بھی محبت ہے اور یزید کی بھی محبت ہے۔ بھائی امیر یزید کہا گیا، شرمناک حادثہ تھا، یہ شرمناک واقعہ تھا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی کچھ یزیدی زندہ ہیں اس دنیا میں۔ آج تک تو میں نے یہی سنا تھا اپنے بزرگوں سے اور خطبہ سے اور ذاکرین سے، وقت میرا مکمل ہو گیا، کہ آج تک کوئی یزید کا نام لینے والا نہیں ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ وقت اتنا تبدیل ہو گیا کہ اب لوگ علل اعلان، جہاں تک پہلے دل تک یہ بات تھی اب تو زبان پہ آ گئی، اب تو یزید زندہ باد کے نعرے لگ گئے۔ سائم چشتی ایک بہت بڑے عالم کا نام ہے اہل سنت کے، شہید ابن شہید میں انہوں نے مولا امام حسین کے متعلق اور یزید کی مخالفت اور یزید کی جو خصلتیں بیان کی ہیں، کم از کم یہ مسلمان سائم چشتی کو ہی پڑھ لیے ہوتے تو آج یزید کے زندہ باد ہونے کا نعرہ نہ لگاتے۔ سائم چشتی نے کہا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ یہ ایک اہل سنت کا جملہ ہے میرے سرکار۔ یہی وجہ ہے کسی شاعر نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج دنیا اعتراض کرتی ہے، بہت سے غیر مذہب والے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے مارا امام حسین کو، مسلمانوں نے مارا۔ ایسے ہی مسلمانوں نے بدنام کیا ہے مسلمانوں کو، ورنہ مسلمان ایسے نہیں ہوتے۔ بہت سے مسلمانوں کو میں نے دیکھا ہے جو امام حسین کا تعزیہ بھی اٹھاتے ہیں، علم بھی اٹھاتے ہیں اور زبان پہ نام حسین بھی ہوتا ہے، لیکن ہاں عزیزوں، یہ ظلم ہے کہ 14 صدیاں پہلے حسین کو کربلا میں قتل کیا گیا، لیکن آج بھی کچھ یزیدی ہیں جنہوں نے ظلم کو جاری و ساری رکھا ہے اور یزید کے اقدام کو زندہ اور پائندہ رکھنے میں وہ مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ ہاں عزیزوں، میری گفتگو کافی طویل ہو گئی۔ یہ عزاداری امام حسین ہے کہ جس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ حسین تم نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دے دی، اپنے جوان کے سینے کو قربان کر دیا،
اپنے جری عباس کے بازو کو قربان کر دیا، اپنے سر کو آخری وقت میں ہماری بارگاہ میں جھکا دیا، اور ایسا جھکایا کہ اللہ کو کہنا پڑ گیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین بس کرو، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ اور میرے اللہ نے شاید وعدہ کیا ہو کہ حسین تم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اب اس یہ اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہارے ذکر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھے گا، تمہارے نام لینے والے اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہیں گے۔ ہاں عزاداروں نے مظلوم کربلا، لیکن جو اہل بیت پر ظلم ڈھائے گئے، اگر آپ اندازہ کریں تو یہ ایام جناب سکینہ سے متعلق ہیں، اس لیے کہ جناب سکینہ کی شہادت آنے والی ہے، اور سکینہ اس بچی کا نام ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب سکینہ کی ولادت ہوئی اور جناب سکینہ بالکل کم سنی کے عالم میں تھی، تو میرے امام حسین اگر باہر سے حزن و ملال اور پریشان ہو کے اگر گھر میں آیا کرتے تھے تو اپنے بستر پر لیٹ کے فوراً اپنی بیٹی سکینہ کو اپنے سینے سے لگا لیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ جناب سکینہ کی سوانح حیات پڑھیں گے، اور وہ کتاب فروغ کاظمی نے لکھی ہے جناب سکینہ بنت الحسین کے نام سے، اس میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ جناب سکینہ کا نام سکینہ نہیں تھا بلکہ آپ کا نام فاطمہ تھا۔ سکینہ اصل میں سکینہ ہے عربی میں، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے سکینہ کہا گیا، اور سکینہ کو سکینہ اس لیے کہا گیا کہ جب بھی حسین پریشان ہوتے تھے تو اپنی سکینہ کو سینے سے لگا لیتے تھے تو حسین کو سکون مل جاتا تھا، لہذا سکون دینے والی بچی کو سکینہ کہا جاتا ہے۔ میں کہوں گا جب حسین قاسم کے جنازے کے ٹکڑے لے کے آ رہے تھے، اس وقت تک تو حسین نے سکینہ کو اپنے سینے سے لگا لیا ہوگا، اکبر کے جنازے کو لے کر آئے ہوں گے، اس سکینہ کو سینے سے لگا لیا ہوگا، اصغر کے جنازے کو لے کر آئے ہوں گے، سکینہ کو دل سے لگا لیا ہوگا۔ لیکن ایک منظر ملتا ہے کہ جب حسین قافلے اپنے حسین خیمے سے جا رہے تھے، ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ گھوڑوں کے سموں سے سکینہ لپٹی ہوئی فریاد کری، میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا۔ آپ کو معلوم ہے جتنی محبت حسین کو سکینہ سے تھی اتنی محبت سکینہ کو حسین سے تھی۔ سکینہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ایک مرتبہ کہا بابا آپ جا رہے ہیں، مجھے معلوم ہے اب تک جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اے بابا آپ کے بعد اب سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی؟ اے بابا آپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے۔ میرے حسین نے دلاسا دیا، میرے لال بس آج سے ترتیب بدل گئی، آج تک سکینہ تم اپنے بابا کے سینے پر سوتی تھی اور اصغر اپنی ماں کے ساتھ سوتا تھا۔ لیجیے عزادارو، مجھے پورے مصائب نہیں پڑھنے، بس ایک منظر آپ کو دکھانا ہے اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ شام رات کا اندھیرا تھا، زینب خیمے کا طواف کر رہی تھی، تمام بچوں کو دیکھا، بچے سو رہے ہیں، ساری بیبیاں بھی موجود ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے جب دیکھا ساری بیبیاں نظر آ گئیں مگر سکینہ نظر نہیں آتی۔ سنیں گے عزادارو، سکینہ نظر نہیں آتی۔ زینب گھبراتی ہوئی باہر آئی اور آن کے کہا کہ بھابی رباب سکینہ کو دیکھا ہے، سکینہ نظر نہیں آتی۔ لیجیے عزادارو، سکینہ کو تلاش کیا گیا، سید سجاد کو بلایا، بیٹا سجاد سکینہ کہیں نظر نہیں آتی۔ لیجیے عزادارو، وہ وقت بھی آیا کہ زینب شب کے اندھیرے میں
سکینہ سکینہ آواز دیتی ہوئی مقتل کی طرف پہنچ گئی اور آواز دیتی جاتی ہے، اے میرے لال سکینہ، تیری ماں کا سہارا بس تو بچی ہے، اب تیری ماں زندہ نہ رہ پائے گی۔ ہاں زدارو، زینب آواز دیتی جاتی ہے، تلاش کرتی جاتی ہے، میری لال سکینہ کہاں ہو آواز دو، سکینہ کہاں ہو آواز دو، سکینہ کہاں ہو آواز دو۔ بازدارو، جب شہزادی زینب مقتل میں پہنچی کہ ایک مرتبہ ایک آواز آئی، اے بہن زینب ذرا آہستہ بولو، ابھی ابھی میری سکینہ میرے سینے پہ سوئی۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، مگر اس بچی کی مظلومیت کو محسوس کیجئے جس کی قسمت سے باپ کا سینہ چھین لیا گیا۔ سکینہ بابا کے سینے پر سوتے سوتے زینب قریب آئی، بڑے آرام سے سکینہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا۔ عزیزان، آپ کو معلوم ہے نا سکینہ کتنی کم سینہ ہے؟ 3 یا 4 سال کے بچوں سے آپ سوال کیجئے گا، اتنی سمجھ نہیں ہوتی ان میں۔ زینب سوچنے لگی کہ سکینہ نے باپ کے جنازے کو پہچانا کیسے، اللہ جانے کون محسوس کرے گا۔ سکینہ سے سوال کیا، میری بچی تو نے باپ کے جنازے کو پہچانا کیسے جبکہ تیرے بابا کا سر بھی نہیں تھا؟ سکینہ نے کہا، پھوپھی اماں جب میں میدان میں آئی میں آواز دیتی جاتی تھی بابا، کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، الیہ الیہ سکینہ، اے سکینہ ادھر آ جا، تیرا بابا یہاں ہے۔ سکینہ سینے پہ سر رکھ کے فریاد کرنے لگی، اے بابا تماچے مارے گئے، تازیانے مارے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم قضائہ و تسلیم الامرہ، ماتم حسین۔